سوال نمبر 336 کیا جس مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر رہا اس میں وحی کا نزول ہوا تھا؟ نہیں، اللہ کے فضل سے اس مدت میں مطلقاً وحی کا نزول نہیں ہوا۔ سوال نمبر 337 معالجین اکثر خطا کر جاتے ہیں، کیا ہمارا اس معاملے کو چھوڑ دینا افضل ہے؟ نہیں، خطاؤں کا بھی علاج ہے، ہم ان کے لیے ایک طریقہ پیش کرتے ہیں جس سے وہ نہ ہٹے۔ رہی بات غلطیوں کی، وہ تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر غلطی کرتے ہیں اور وہ طب میں خطرناک نتائج سامنے لانے کا باعث بن جاتے ہیں، تو کیا ہم علاج کروانا اور ادویات کا استعمال چھوڑ دیں؟ انجینئر غلطی کرتے ہیں، تو کیا ہم عمارتیں بنانا چھوڑ دیں؟ حل تو یہ ہے کہ کوتاہی کرنے والے کا حساب لے اور اس کو سزا دے، مگر جب ہم اس باب کو بند کریں گے تو مجبوراً ہمیں جادوگروں اور شعبدہ بازوں کی طرف جانا پڑے گا، بلکہ غیر مسلموں کی طرف۔ پس اسلام ہی سب سے افضل دین ہے۔ سوال نمبر 338 کیا سینگی طریقہ علاج ہے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے؟ ہاں، وہ تو بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد پینے میں، عمدہ سینگی میں اور آگ کے ساتھ داغنے میں، اور میں اپنی امت کو آگ کے ساتھ داغنے سے منع کرتا ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جس رات مجھے اسراء و معراج کرایا گیا تو میں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرا، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو سینگی کا حکم دو۔ سوال نمبر 339 اس آیت واللہ یعصمک من الناس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی حدیث میں تطبیق کیا ہے؟ اس آیت میں اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کا نزول جادو سے شفا پانے کے بعد ہوا تھا۔ سوال نمبر 340 کیا شیطان قبر میں بھی ابن آدم کے پاس آتا ہے؟ سعید بن مسیب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک جنازے میں حاضر ہوا۔ جب انہوں نے میت کو لحد میں رکھا تو کہا، بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ پھر جب لحد پر اینٹیں درست کی تو کہنے لگے، اللہم اجرہا من الشیطان ومن عذاب القبر، اللہم جاف الارض عن جنبینہا وسعد روحها ولقها منک رضوانا۔ اے اللہ اسے شیطان سے اور عذاب قبر سے بچا، اے اللہ زمین کو اس کے پہلوؤں سے دور رکھ، اس کی روح کو اوپر رکھ اور اسے اپنی رضامندی کی تلقین کر۔ میں سعید بن مسیب نے کہا، ابن عمر، کیا یہ چیز تم اپنی رائے سے کہہ رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے؟ انہوں نے کہا، پھر تو میں ہر طرح کی بات پر قادر ہوں، بلکہ میں نے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے۔ سوال نمبر 341 رنجیدگی کا کیا علاج ہے؟ روزانہ صبح و شام سورۃ الفتح کی تلاوت کرنا۔ سورت کی قرأت ایک کلمے کی شرط کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ یقین کر کے زندگی گزارنا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا، پھر آسمان کی طرف دیکھنا اور اشراق تک صبح کے اذکار میں مشغول رہنا۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا پڑھا کرو۔ صبح و شام کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہ حلیم و عظیم کے سوا کوئی اللہ الہ نہیں ہے، نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی جو عرش کریم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ ہمیشہ صدقہ کرنے کی حرص رکھنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اذکار پر ہمیشگی کرنا، ہمیشہ استغفار کرنا، ہمیشہ اپنے سے کم نعمت والے کی طرف دیکھنا اور اللہ کی ان نعمتوں پر اس کی تعریف کرنا جس کا کوئی شمار نہیں۔
سوال نمبر 342، کیا شیطان کھڑے ہو کر کھاتا اور پیتا ہے؟ ہاں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز کھڑے ہو کر نہ پیے، پس جو بھول گیا وہ کائی کرے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا، ہم نے کہا اور کھانا؟ تو انہوں نے کہا وہ تو زیادہ برا اور ناپاک ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جمہور اہل علم کسی انتہائی ضرورت کے بغیر کھڑے ہو کر کھانے اور پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور یہ کہ بیٹھ کر کھانا پینا سنت ہے۔ سوال نمبر 343، جن کے حملے سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ جن و شیطان کے حملے سے بچاؤ کے لیے درج ذیل نصائح کو لازم پکڑے۔ اول، وقت میں نماز ادا کرنا، اذکار کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، روزانہ قرآن کے کچھ اجزاء کی تلاوت کرنا، جب کسی بلند جگہ سے اترے تو اللہ کا نام لے، جب زمین میں کوئی چیز مثلاً گرم پانی ڈالے تو اللہ کا نام لے، کسی تاریک جگہ میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے، حیوانات کو ایذا نہ دے، جان بوجھ کر کسی سوراخ میں بول و براز نہ کرے۔ سوال نمبر 344، قرآن کریم کے ذریعے علاج کرنے والے کی صفات کیا ہے؟ پوائنٹ فرسٹ، ان تمام لوگ اس کے نیک ہونے کی گواہی دے۔ پوائنٹ سیکنڈ، وہ خالص نیت سے کام کرے۔ پوائنٹ تھرڈ، اذکار کے ذریعے خود کو محفوظ رکھنے والا ہو۔ پوائنٹ فورتھ، سلف و صالحین کے عقیدے پر ہو۔ پوائنٹ ففتھ، وہ بدعتی نہ ہو۔ پوائنٹ سکستھ، اپنی قول و عمل میں توحید خالص کو ثابت کرنے والا ہو۔ پوائنٹ سیونتھ، جنوں اور جادو کے حالات کا عالم ہو۔ پوائنٹ ایٹتھ، تقویٰ و نیکی اس کی پہچان ہو۔ سوال نمبر 345، علاج کے مراحل کون سے ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، ہر کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، بالغ عورتوں کے لیے شرعی حجاب کا ہونا اور محرم کا ساتھ ہونا۔ پوائنٹ تھرڈ، گھر سے کتوں اور تصویروں کو نکالنا۔ پوائنٹ فورتھ، سب کا وضو ہونا۔ پوائنٹ ففتھ، مریض کے پاس موجود تعویذ، دھاگا وغیرہ جلانا۔ پوائنٹ سکستھ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا۔ پوائنٹ سیونتھ، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کرنا۔ پوائنٹ ایٹتھ، دھویں اور اس کی مشابہ چیزوں، تندور، شیشہ اور بخور کے دھویں سے جگہ کو خالی رکھنا۔ پوائنٹ نائنتھ، سب سے پہلے عقیدے کی بات ہو، اگرچہ وہاں نماز، پردہ وغیرہ میں کوتاہی ہو، پھر تو دیگر چیزوں کا ادب اور حسن اخلاق سے ذکر کرو۔ پوائنٹ ٹینتھ، مریض سے سوال کرنے سے علاج کا آغاز کرے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اسے کیا ہے۔ اس کی بات مکمل کرنے تک تسلی سے اس کی بات سنے، پھر علاج کرے۔ سوال نمبر 346، بیداری میں شیطانی اثرات کی نشانیاں کیا ہے؟ کسی سبب کے بغیر گرنا، کسی سبب کے بغیر درد سر ہونا، اللہ کے ذکر سے رکنا اور بھٹکنا، آواز کا کمزور ہونا، سستی اور رنجیدگی۔ سوال نمبر 347، نیند میں شیطانی اثرات کی نشانیاں کیا ہے؟ نیند کا آنا، بے قراری، گلے میں گھٹنا، گھبراہٹ میں ڈالنے والے خواب، حیوانات کا دیکھنا، دانت کاٹنا، نیند میں ہنسنا، رونا یا چیخنا اور دوران نیند چلنا، دوران نیند بولنا۔ سوال نمبر 348، انسان کو جن کے چھونے کے کیا اسباب ہیں؟ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔ سورۃ الجن۔ پوائنٹ فرسٹ، کسی جن کا انسان عورت پر عاشق ہونا یا کسی جنی کا انسان مرد پر عاشق ہونا۔ پوائنٹ سیکنڈ، کسی جن پر انسان کا ظلم، مثلاً اس پر گرم پانی گرانا یا اس پر اونچی جگہ سے گرنا وغیرہ۔ پوائنٹ تھرڈ، کسی جن کا انسان پر ظلم، مثلاً بلا وجہ اس کو لمس کرنا اور اس پر سختی کرنا۔
پوائنٹ 4 کسی جادوگر کے ذریعے جن کا چھوڑا جانا۔ پوائنٹ 5 خواہشات کی محبت۔ سوال نمبر 349 جن انسان میں کب داخل ہوتا ہے؟ جن انسان کے جسم میں داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر چند حالات میں وہ انسانی بدن میں داخل ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ 1 انتہائی کمزوری کی حالت میں۔ پوائنٹ 2 شدید غصے اور خوف میں۔ پوائنٹ 3 خواہشات پر ٹوٹنے میں۔ پوائنٹ 4 اور شدید غفلت میں۔ سوال نمبر 350 صرع کیا ہے؟ صرع انسان کی اس کی عقل میں پہنچنے والے خلل کا نام ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی کہی ہوئی بات یاد نہیں رکھ سکتا، کہی ہوئی بات اور آئندہ کہنے والی بات میں ربط قائم نہیں رکھ سکتا۔ یاد دہانی کے فقدان کے نتیجے میں اسے مغز کے اعصاب میں خلل کا سامنا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی حرکات میں خبتی ہو جاتا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے صرع کے بارے میں عالم الجن فی ضوء الکتاب والسنہ اور عالم الجن والملائکہ میں فرمایا یہ ایک علت ہوتی ہے جو اعضائے رئیسیہ کو کام کرنے میں جزوی طور پر روکتی ہے، اور اس کا سبب وہ غلیظ ہوتی ہے جو دماغ کی گزرگاہوں میں بند ہو کر رہ جاتی ہے، یا ردی قسم کے بخارات ہوتے ہیں جو بعض اعضاء سے دماغ کی طرف چڑھتے ہیں، جس کے بعض اعضاء میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان صحیح طور پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن سے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے پس وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا اس آیت میں اس شخص کے انکار کا رد ہے جس نے جن کی طرف سے لمس کا انکار کیا اور یہ گمان کیا کہ یہ طبیعتوں کا فعل ہے، اور جو کہتا ہے کہ شیطان انسان میں نہ چل سکتا ہے اور نہ اسے چھو سکتا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے فرمایا، قتادہ سے مروی ہے کہ بے شک جاہلیت کا سود یہ ہوتا تھا کہ آدمی ایک معین مدت تک بے کرتا، پھر جب وہ مدت آ جاتی اور دوسرے کے پاس رقم نہ ہوتی تو یہ اس رقم کو بڑھا کر مدت ادائی میں اضافہ کر دیتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مذکورہ سود خوروں کے بارے میں فرمایا لا یقومون، یعنی وہ آخرت میں اپنی قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان دنیا میں انسان کو چھو کر خبتی بنا سکتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے گرے ہونے کی حالت میں ہو اور شیطان نے اسے ہوا سے باختہ کیا ہوا ہو، یعنی وہ قیامت کو انتہائی بری حالت میں کھڑا ہوگا۔ سوال نمبر 351 شیطان اذان کے وقت کیا کرتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے وہاں تک بھاگ جاتا ہے جہاں اذان سنائی نہ دے، پھر جب اذان مکمل ہوتی ہے تو لوٹ آتا ہے، پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تکبیر مکمل ہو تو واپس لوٹ آتا ہے، پھر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ایسی بات جو اسے کبھی یاد نہ آئی ہو، یہاں تک کہ آدمی کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے اتنا پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ سوال نمبر 352 شیطان اور وسوسہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بلا شبہ شیطان تمہارے ایک کے پاس آتا اور کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر شیطان کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پھر جب تم یہ چیز پاؤ تو کہو میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ کہنا اس کیفیت کو ختم کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو حتیٰ کہ یہ کہتے ہو یہ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، پس اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو پس تم کہو اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ شیطان تمہارے ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ پس وہ کہتا ہے اللہ نے۔ پھر شیطان کہتا ہے کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب تم میں سے کوئی یہ بات پائے تو کہے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ سوال نمبر 353، کیا ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے؟ جی ہاں، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک دوست جنوں سے اور ایک دوست فرشتوں سے مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ عز و جل نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے۔ اب وہ مجھے حق کے سوا کسی اور چیز کا حکم نہیں دیتا، اور ایک روایت میں ہے وہ مجھے صرف خیر ہی کا حکم دیتا ہے۔ سوال نمبر 354، کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے؟ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اس کے پاس سے نکلے۔ کہتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کھائی، پھر جب آئے تو میرا کام دیکھا تو کہنے لگے عائشہ کیا بات ہے تم غیرت کھا گئی؟ میں نے کہا کیا ہے مجھے کہ میرے جیسے آپ جیسے پر غیرت غصہ نہ کھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے تیرے شیطان نے پکڑ لیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا ہر انسان کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے اس کے خلاف میری مدد کی حتیٰ کہ وہ فرما بردار ہو گیا۔ سوال نمبر 355، کیا ابلیس کی اولاد ہے؟ قرشی نے کہا کہ زید بن مجاہد سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ابلیس کے 5 بچے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، صبر، یہ مصائب والا ہے، ہلاکت کا حکم دیتا ہے، علاوہ ازیں گریباں چاک کرنے، رخسار پیٹنے اور جاہلیت کی پکار کا حکم دیتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اعور، یہ زنا والا ہے، زنا کا حکم دیتا اور اسے مزین کرتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، مسوت، یہ جھوٹ والا ہے، جو جھوٹ سنتا کسی آدمی کے کان میں ڈالتا اور اسے آگے منتقل کرواتا ہے، پھر آدمی لوگوں کے پاس جا کر انہیں کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے، اس کے چہرے کی تو مجھے پہچان ہے لیکن اس کا نام مجھے معلوم نہیں، اس نے مجھے یہ بات بیان کی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، داسم، وہ ہے جو آدمی کے ساتھ اس کے اہل و عیال میں داخل ہوتا ہے اور اسے ان میں عیب دکھاتا ہے اور ان پر غصہ دلاتا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، زکنبور، یہ صاحب بازار ہے جو بازار میں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ سوال نمبر 356، کیا ابلیس موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا تھا؟ ہاں، قرشی نے کہا جیسا کہ تلبیس ابلیس میں مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ابلیس آ گیا اور اس نے رنگ
برنگا کوٹ پہن رکھا تھا۔ پھر جب وہ اس کے قریب ہوا تو کوٹ اتار کر رکھ دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے زندہ نہ رکھے، تجھے کون سی چیز لائی ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو سلام کہنے آیا ہوں اللہ کے ہاں آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیا چیز تھی جو میں نے تیرے اوپر دیکھی تھی؟ اس نے کہا اس کے ذریعے میں بنو آدم کے دلوں کو اچک لینے کا کام کرتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کون سی چیز ہے جس کا انسان مرتکب ہو تو تو اس پر غلبہ پا لیتا ہے؟ اس نے کہا جب وہ اپنے دل میں غرور لائے، اپنے عمل کی کثرت چاہے اور اپنے گناہوں کو بھول جائے۔ میں تجھے 3 چیزوں سے ڈراتا ہوں۔ پوائنٹ فرسٹ، ایسی عورت کے ساتھ کبھی علیحدگی اختیار نہ کرنا جو تیرے لیے حلال نہیں، کیونکہ جب کوئی آدمی ایسی عورت کے ساتھ علیحدہ ہوتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں تو میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہوں یہاں تک کہ اسے فتنے میں ڈال دوں۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ہر صورت پورا کرنا، کیونکہ جب کوئی اللہ سے معاہدہ کرے تو اپنے درمیان حائل ہونے تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ پوائنٹ تھرڈ، جب تو صدقہ نکالنا چاہے تو ہر صورت اسے نکال دے، کیونکہ جب کوئی آدمی صدقہ کر کے اسے جاری نہیں کرتا میں اپنے دیگر احباب کو چھوڑ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہوں یہاں تک کہ آدمی اور اس کے صدقہ نکالنے کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ یہ کہتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ افسوس 3 باتوں پر جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھا دی۔ موسیٰ علیہ السلام اب ان سے بنی آدم کو ڈرائے گا۔ سوال نمبر 357، کیا ابلیس ابن آدم کے وفات کے وقت حاضر ہوتا ہے؟ ہاں، بلا شبہ ابلیس اپنی مددگاروں کو ابن آدم کی موت کے وقت کہتا ہے تم اس پر مسلط ہو جاؤ، اگر اب یہ تم سے بچ کر مر گیا تو تم اس پر قدرت نہ پاؤ گے، اس لیے کہ موت ابلیس اور ابن آدم کے درمیان ٹکراؤ کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 358، جادو کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا وہ خبیث ارواح کی تاثیرات اور ان سے طبعی قوتوں کے متحرک ہونے سے مرکب ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا ہے جادو شریعت کے عرف میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا سبب مخفی ہو، حقیقت کے خلاف اس کا تخیل ہو، خود نمائی اور دھوکہ دہی کا کام کرتا ہو۔ سوال نمبر 359، بعض لوگ غیبی چیزوں مثلاً جن، جادو اور حسد وغیرہ پر ایمان نہیں رکھتے، شریعت میں ان کا کیا حکم ہے؟ غیب پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ جنوں کے وجود پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کریں گے۔ سورۃ الجن۔ جادو پر ایمان واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں سو تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک
بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ سورۃ البقرہ۔ حسد پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الفلق۔ تو کہہ، میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ فلق آیت نمبر 1 تا 5۔ سائل کو یہ جواب دیا جائے، اگر وہ جاہل ہے تو ہم اسے سکھائیں، کیونکہ قرآن کریم میں مذکورہ ہر چیز کے بارے میں اعتقاد رکھنا واجب ہے، اور جس نے اس کی کسی چیز کا انکار کیا تو اس نے کفر کیا۔ سوال نمبر 360۔ ابلیس نے بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام نے بھی، پھر کیسے ابلیس آگ میں داخل ہوگا اور آدم جنت میں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے۔ ترجمہ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور کہا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، جبکہ ابلیس نے انکار کیا اور کہا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ سورۃ الاعراف۔ اس نے توبہ نہیں کی، لہٰذا اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ابلیس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا اور ان سے کہا، آپ کلیم اللہ ہیں، میرے لیے اپنے رب سے سفارش ہی کر دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے کہو وہ آدم کی قبر پر جائے اور اسے سجدہ کرے۔ موسیٰ نے جب اس سے یہ بات کہی تو اس نے کہا، میں نے اسے زندہ ہونے کی حالت میں سجدہ نہیں کیا، تو کیا اب مردہ ہونے کی حالت میں سجدہ کروں؟ اس لیے اس نے ذلت کو اپنایا تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔